السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک میں۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں مشکوٰۃ المصابیح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں کتاب الطہارت ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آج مسواک کرنے کا بیان۔ اور اس کی حدیث نمبر جو ہم شروع کر رہے ہیں آج ہے وہ 376 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نے نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ حدیث نمبر 377۔ شریح بن حانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک۔ حدیث نمبر 378۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنا منہ کو صاف کرتے۔ حدیث نمبر 379۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 خصلتیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کترنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا اور استنجا کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ 10ویں خصلت میں بھول گیا ہوں، ممکن ہے وہ کلی کرنا ہو۔ ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنوں کا ذکر ہے، میں نے یہ روایت صحیحین میں پائی ہے، نہ کتاب الحمیدی میں۔ حدیث نمبر 380۔ ابو داؤد نے عمار بن یاسر کی روایت سے اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 381۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 382۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں: حیا، کسی روایت میں ختنے کا ذکر ہے، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حدیث نمبر 383۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے کسی حصے میں سوتے تو آپ بیدار ہو کر وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے۔ حدیث نمبر 384۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے، پھر آپ مسواک مجھے دے دیتے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو میں دھونے سے پہلے خود مسواک کرتی، پھر اسے دھو کر آپ کو لوٹا دیتی۔ حدیث نمبر 385۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اس دوران 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دو، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ حدیث نمبر 386۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو آپ مجھے مسواک کرنے کا حکم فرماتے، مجھے تو اندیشہ ہوا کہ میں کہیں اپنے منہ کا سامنا حصہ نہ چھیل دوں۔ حدیث نمبر 387۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مسواک کرنے کے بارے میں بہت مرتبہ کہا ہے۔ حدیث نمبر 388۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی مسواک کے بارے میں آپ کی طرف وحی آئی کہ یہ بڑے کو دے دیں۔ حدیث نمبر 389۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی گئی نماز مسواک کے بغیر پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 390۔ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ زید بن خالد مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تو کاتب کے قلم کی طرح ان کی مسواک ان کے کان پر ہوتی تھی، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے اور پھر اسے اس کی جگہ کان پر رکھ دیتے۔ کتاب الطہارت، اس میں مسواک کے
کرنے کا بیان کے بعد اب جو ہے وہ وضو کے طریقوں کا بیان ہے۔ کتاب و طہارت میں وضو کے طریقوں کا بیان، تو اس میں حدیث نمبر ہے 391۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ حدیث نمبر 392۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 393۔ ابو عبداللہ بن زید بن عاصم سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے، پس انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں سر کی اگلی طرف سے گدی تک لے گئے، اور پھر انہیں سر کی اگلی طرف جہاں سے شروع کیا تھا واپس لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 394۔ اور صحیحین میں یہ ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کر کے دکھائیں، پس انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا اور اس میں کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیلا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالا اور اس میں پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ انہوں نے یہ 3 مرتبہ کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر 2 مرتبہ ہاتھوں کی کونیوں سمیت دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے اور پانی نکال کر اپنے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے، پھر انہوں نے ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی کا مثل تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سر کا مسح کرتے وقت ہاتھ کو سر کی اگلی جانب سے گدی تک لے گئے اور پھر انہیں واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی، اور ایسا 3 چلو پانی کے ساتھ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ایک چلو کے ساتھ ہی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے، آپ نے یہ 1 مرتبہ کیا، پھر آپ نے ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے، اور بخاری کی دوسری روایت میں کہ آپ نے ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی۔ حدیث نمبر 395۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور اس سے زیادہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 392۔ عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا۔ حدیث نمبر 397۔ عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے مقعد مدینہ کے پاس جگہ پر وضو کیا تو فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو نہ دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے وضو کرتے وقت 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا۔ حدیث نمبر 398۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے کہ حتیٰ کہ ہم راستے میں پانی کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے جلدی کی، پس انہوں نے عجلت میں وضو کیا، چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وضو خوب اچھی طرح مکمل کرو۔ حدیث نمبر 399۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی، امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 400۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور مثلاً وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنا مقدور پر پسند کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 401۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں طرف سے شروع کرو۔ حدیث نمبر 402۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ حدیث نمبر 403۔ احمد اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 404۔ اور دارمی نے ابو سعید خدری
کی سند سے اس کو روایت کیا اور اس کے شروع میں اضافہ کیا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ حدیث نمبر 405 لقیت بن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وضو کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 406 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ حدیث نمبر 407 مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کو خوب ملتے۔ حدیث نمبر 408 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو چلو میں پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اسی سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 409 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 310 ابو حیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنا ہاتھ دھوئے اور انہیں خوب اچھی طرح صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 3 بار بازو دھوئے، 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے تھا۔ حدیث نمبر 411 عبد الخیر بیان کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو ہم بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے منہ اور ناک میں ڈالا، پھر بایاں ہاتھ سے ناک صاف کیا اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا ہی کیا، پھر فرمایا جسے پسند ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھے تو یہ آپ کا وضو ہے۔ حدیث نمبر 312 عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے یہ 3 مرتبہ ایسے کیا۔ حدیث نمبر 413 ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اندر کے حصوں کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر کے حصوں کا انگوٹھوں سے مسح کیا۔ حدیث نمبر 414 ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی اگلی جانب اور پچھلی جانب پورے سر کا دونوں کنپٹیوں اور دونوں کانوں کا 1 مرتبہ مسح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈالیں۔ ابو داؤد ترمذی نے پہلی روایت بیان کی جبکہ احمد اور ابن ماجہ نے دوسری۔ حدیث نمبر 415 عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے علاوہ الگ پانی سے سر کا مسح کیا۔ ترمذی جا کے مسلم نے کچھ زوائد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 416 ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گوشہ چشم، دونوں آنکھوں کے ناک سے ملنے والے حصے کا مسح کیا کرتے تھے، یہ نیز آپ نے فرمایا کہ کان سر کا حصہ ہیں۔ حدیث نمبر 417 عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھو کر اسے دکھائے، پھر فرمایا اس طرح مکمل وضو ہے، پس جس نے اس سے زائد مرتبہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ حدیث نمبر 418 عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ میں تجھ سے جنت کے دائیں طرف سفید محل کی درخواست کرتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ سے جنت کی درخواست کرو اور جہنم سے اس کی پناہ طلب کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عنقریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وضو کے اعضاء دھونے اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ حدیث نمبر 419 ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران وضو وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام ولہان ہے، چنانچہ پانی کے استعمال کے وقت وسوسوں سے بچو۔ حدیث نمبر 420
معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ حدیث نمبر 421۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وضو کے بعد اپنے اعضاء صاف کیا کرتے تھے۔ ترمذی اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 422۔ ثابت بن ابو صفیہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد باقر سے کہا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ وضو کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 423۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضو کیا اور فرمایا وہ نور پر نور، سونے پہ سہاگا ہے۔ حدیث نمبر 424۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ میرا، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ابراہیم کا وضو ہے۔ رضی نے دونوں روایتیں کی ہیں، جبکہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں دوسری روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 425۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے کسی کے لیے پہلا وضو کافی رہتا تھا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ حدیث نمبر 426۔ محمد بن یحییٰ بن حبان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر سے کہا، کیا تم نے عبداللہ بن عمر کو ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قطع نظر اس کے کہ وہ پہلے ہی باوضو تھے یا بے وضو، نیز انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا اسماء بنت زید بن خطاب نے انہیں حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر الغسیل نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو ہونے یا وضو نہ ہونے میں ہر دو صورتوں میں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گراں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو کا حکم ختم کر دیا گیا، البتہ وضو نہ ہونے کی صورت میں وضو کرنے کا حکم باقی رہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی استطاعت حاصل ہے، لہٰذا وہ مرتے دم تک اس پر عمل پیرا رہے۔ حدیث نمبر 427۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ تم نہر رواں پر ہو۔ حدیث نمبر 428۔ ابو ہریرہ ابن مسعود اور ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی اس نے اپنا پورا جسم پاک کر لیا، اور جو شخص وضو کرے لیکن بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ صرف اعضائے وضو ہی پاک کرتا ہے۔ حدیث نمبر 429۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو انگلی میں ہلاتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی جو ہے ویڈیو جو مشکوٰۃ المصابیح کے حوالے سے ریکارڈ کی گئی ہے، تو اس میں وضو کے طریقوں کا بیان ہے اور پیچھے مسواک کرنے کا بیان تھا۔ تو یہ دونوں طرح کی احادیث آپ لوگوں نے سنی ہیں، مشکوٰۃ المصابیح سے ہیں حدیث، ان کے ہر حدیث کے حکم بھی موجود ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔